انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی نہیں جانتا ہے کس کی موت کہاں ہو جائے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ رب العزت بھی آزماتے ہیں اپنے بندوں کہ کبھی اللہ رب العزت خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جان لے کر۔ ہمیں زندگی کو صحیح طور سے گزارنا ہے محاسبے کے ساتھ۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ جو ہمارے گاؤں کے دو نوجوان بچے جن کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے آپ دعائیں کریں اور ایصال ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بچوں اور عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو زندگی دی اور جو ہمیں عمر عطا فرمائی، یہ ایک نعمت ہے۔ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں صحت دی، تندرستی دی، اگر ہمیں مال و دولت دیا تو یہ ایک نعمت ہے، اور اللہ رب العزت اپنی نعمت کے تعلق سے کل قیامت میں ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو عمر دی، زندگی دی، صحت دی، مال و دولت دیا، بال بچے دیے، تو ان نعمتوں کو کیسے خرچ کیا، کیسے صرف کیا، عمر دی کیسے کاٹی۔ تو یہ زندگی ہمیں ملی ہے، یہ ایک نعمت ہے، تو ہمیں زندگی کو اس اعتبار سے گزارنا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن میں جو فرمایا اس کے مطابق، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور چل کر دکھایا، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزار، تبھی زندگی کامیاب ہو۔ اور اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کب کس کا وقت ختم ہو جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے یہ بتایا بھی جا رہا ہے، اب بتانا ضروری اس لیے بھی ہے کہ آپ لوگ دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں، فاتحہ کریں، یہ بھی مقصد ہے۔ اور ویڈیو جو حضرات سنیں گے اور جو بنائی اس لیے جا رہی ہے تاکہ دیگر لوگوں تک یہ ایک پیغام پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایصال ثواب کریں اور خود اپنے لیے ایک صحیح راہ اور صحیح راستہ چنیں، صحیح زندگی کا رخ چنیں۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہی گاؤں افضل پور ساتوں، کڑا کوشامبی گاؤں کی آبادی تقریباً 500 سے 600 گھر ہوں گے، لیکن اسی ایک گاؤں میں ایک ہی دن 2 میت یعنی 2 مٹی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شیء عنده باجل مسمى۔ یعنی ایک ہی گاؤں میں 2 مٹی ہوئی، لیکن افسوس اس پر بھی ہوگا آپ تمامی حضرات سن کر کہ دونوں کے دونوں نوجوان بچے لڑکے تھے، جن کی عمر تقریباً 20 سے 22 سے 24 اسی کے ہیر پھیر عمر۔ بتائیں یعنی اب ایسے عمر میں اگر کسی کا بیٹا
کسی کا گھر کا بچہ اگر انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، تو واقعی اس شخص کے دل سے پوچھو کیا گزرتی۔ اللہ رب العزت ان دونوں مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اور حادثاتی موت ہے، ایک بچے کی تو حادثاتی موت، کیونکہ ہوا چلی، درخت گر گیا، جس کی وجہ سے 2-4 دن 5 دن اسپتال میں لیے رہے، لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا، انتقال ہوا۔ اور جو دوسرا بچہ جو فوت ہوا ہے، جس کا انتقال ہوا، وہ سعودیہ عربیہ میں ابھی جلدی ہی گیا تھا، کچھ بیماری بھی تھی، لیکن وہاں جاتے ہی بیماری اور بڑھ گئی اور مزید دقت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد اللہ کے ہاں رخصت ہو گئی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ میں جو انتقال ہوا اس بچے کا، اس کی ابھی 6-7 مہینہ پہلے شادی بھی ہوئی تھی، لیکن بتائیے یعنی کسی کی زندگی کا کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کے وقت کو کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی کب کس کی موت ہوگی کسی کو نہیں پتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کس کی موت کہاں ہو جائے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس کی جان کہاں نکل جائے۔ تو ہمیں ہمیشہ یعنی یہ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں، ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہمیں بھی ان چیزوں سے سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ یعنی ہماری زندگی ایک یہ سمجھ لیے نعمت ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عمر، یہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ سمجھ آ رہی نا؟ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل نہیں ہوں گے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ہوں گے نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیز بچوں، ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سمجھیں اللہ کی دی ہوئی نعمت اور امانت ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور ہم مدرسے آئے ہیں تو ہم صحیح طور سے اپنی دینی تعلیم کو جاری رکھیں۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ اللہ رب العزت بھی آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، کبھی جان لے کر، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، یعنی یہ آزماتے ہیں اور یہ پتہ لگاتے ہیں کہ بھئی کون سچا اور کون ایماندار ہے۔ یعنی اگر ایسا حادثہ کسی کے ہاں پیش آئے بھی تو وہاں کیا کرنا چاہیے، وہاں بھی اللہ رب العزت نے بتایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ کبھی اللہ رب العزت خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جان لے کر۔ لیکن ایسے حال میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ایسے جب حالات آئیں تو ہمیں صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمت اللہ نے لے لیا، اللہ جس حال میں رکھے، بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، اللہ کی، تو ہمیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یعنی یہ صبر کے ساتھ آگے قدم بڑھانا ہے۔ اور پھر جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، یعنی پھر جب ان میں سے کسی کو مصیبت پہنچتی ہے صبر کرنے والوں مومنین کے پاس، تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف دہ بات، تکلیف دہ خبر
یا کوئی ہولناکی کا منظر یا کسی موت کی خبر آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ تو میرے عزیز بچوں، تو ہمیں زندگی کو صحیح طور سے گزارنا ہے محاسبے کے ساتھ۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یعنی عقل مند شخص وہ ہے، یعنی جو مرنے کے بعد جو کام آئیں وہ ایسا کام کرے۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص کون ہے؟ یعنی وہ ہے جو ایسے کام کرے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ والعاجز، اور عاجز بیوقوف نادان شخص وہ ہے من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، جو خواہشات کی پیروی کرے، اس کے مطابق خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، پھر اللہ پر امیدیں باندھے۔ آج بے شمار ایسے ہمارے نوجوان بچے ٹہلتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان، اپنے آپ کو کہنے والے، لیکن آج مساجد سے دور ہیں، دین سے دور ہیں۔ یہ سمجھیں ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ اپنی اصل چیز نہیں بھولنی چاہیے۔ اللہ کتنا بھی پیسہ دے، اللہ طاقت کتنی بھی دے، اللہ دولت کتنی بھی دے، لیکن کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اور کبھی اپنی اصلیت حقیقت نہیں بھولنی چاہیے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک دن ختم ہونا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ہمیں ایک دن ختم ہونا ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے، کامیاب شخص جانتے ہو کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یعنی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ شخص کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، خاص کر جو ہمارے گاؤں کے دو نوجوان بچے جن کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے آپ دعائیں کریں اور اصالِ ثواب کریں کہ اللہ ان کو بخش دے اور اللہ رب العزت انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کریں آپ بھی، اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائیں۔ یہ چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔